کرتے ہیں. احمدی نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے انکار کا جواب دیا تھا، محض انکار کے الفاظ سے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس جواب پہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جواب درست نہیں ہے. پورا جواب دیں ان کا. ان کا یہ جواب یہ درست نہیں ہے، بلکہ محض انکار والا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا تھا، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جواب ان احمدی احباب کا ٹھیک نہیں تھا. حضور نے جب دلائل دینا شروع کیے تو اس میں انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پاک وحی میں ان کو کس کس نام سے پکارا گیا ہے؟ تین نام تھے، نبی، مرسل اور رسول. سوری، اس کی تصدیق انہوں نے کون سی کتاب کا حوالہ دیا تھا؟ پھر سے بولیے. اس کی تصدیق میں کون سی کتاب کا حوالہ دیا تھا؟ کتاب براہین احمدیہ. ہاں بہن، میں گھر میں سے بول رہی ہوں. ہاں، کتنے سال پہلے لکھی گئی تھی؟ تقریباً 20 سے 22 سال پہلے، شاید 22 سال پہلے. اس 22 سال کے اندر جو پہلا انہوں نے کہا تھا کہ وہ الہامات موجود ہیں، تو ان میں ایک وحی اللہ کی طرف سے ان کو کی گئی تھی، سورہ صف کی آیت نمبر 10. اس کا جی ہمیں بالکل. اپنے لفظوں میں مفہوم بتا دیں. هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ ظاہر کرے اپنے دین کو سراسر، علی دینی کلہ. علی دین کلہ. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے ہمیں آخر میں یہ ڈاکومنٹ آخر میں سب لگائے میں ترجمہ. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو پڑھ لیں ترجمہ. جی ضرور. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. پیج چینج ہو گیا تھا. اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچا دین دے کر بھیجا، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرک ناپسند ہی کریں. کتنا ہی ناپسند کریں. اور یہاں پر جو ہے مرزا صاحب کو کس نام سے پکارا گیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہاں پر مجھے رسول کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے. مجھے سوال آیا ہے کہ احمدی کیوں انکار کرتے تھے تب؟ ان کا یہ بات نہیں ہے احمدیوں نے انکار کیوں انکار کیا کہ جن کی تم نے بیعت کی ہوئی ہے انہوں نے تو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہا ہے. ریزن کیا تھا؟ احمدی کیوں انکار کرتا تھا؟ اس احمدی نے کیوں انکار کیا؟ اچھا، اس احمدی نے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ ان بظاہر یہی بات ہمیں سمجھ آ رہی، چونکہ ہم اس وقت صرف کتاب پڑھ رہے ہیں، تو اس آدمی کے انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی کتابیں نہیں پڑھی تھیں اور وہ ان کی صحبت میں زیادہ دیر بیٹھے نہیں ہوں گے. صحبت کی کمی اور کتابیں نہ پڑھنا، جی جو کہ بالکل. سیم ہمارا پرابلم یا میرا پرابلم تو یہی ہے کہ صحبت کی کون کمی اور کتابیں نہ پڑھنا. تو اس کے ہاں، اندر ہمیں پتہ ملتا ہے کہ ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی اس کے اندر رسول کا پہلا. اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے. اب آ رہا ہے دوسری دلیل جو کہ برائن احمدیہ ہی میں ہے. یہ پہلی تھی سورہ صف کی. پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے، جری اللہ فی الانبیاء. یہ آیت نہیں ہے، قرآنی آیت نہیں ہے، لیکن یہ الہام ہوا تھا. جی ریڈ کلر سے کیا جری اللہ فی الانبیاء. اللہ کا جری اللہ فی الانبیاء، اللہ کا جری نبیوں کے حلوں میں. یہ نمبر 2 کہہ دیتے ہیں اس کو. یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں. دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 504. پھر اسی کتاب میں اس مکالمے کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے. اب تیسری چیز آ گئی.
محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. یہ سورہ فتح ہے کی 30 آیت ہے. اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں نیچے. سورہ فتح یہ رہی، محمد الرسول اللہ والذین معہ رحماء بینہم، یہاں تک ہے. چھوٹا لکھا ہوا تو میں پڑھ دوں؟ نہیں میں پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہاں سے پڑھنا ہے پھر؟ اس محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، سمپل. والذین معہ، وہ لوگ جو ساتھ ہیں اس کے، اشدہ زیادہ شدید ہیں، علی الکفار کفار سے، رحماء رحم میں، بہت زیادہ رحم دل، بینہم آپس میں. بینہم بہت زیادہ رحم دل آپس میں. ٹھیک ہے، نیچے میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے. آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے، آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے. اچھا جی، اور ادھر جو ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، یہاں پر ان کو محمد اور رسول اللہ کہہ کے پکارا گیا. یہ تھی ہماری جو اس کتاب میں سے تیسری. اور والذین معہ اشداء علی الکفار کا ہے، اور وہ لوگ جو بہت، اور وہ لوگ ہیں جو شدید سخت ہیں کفار سے، کفار کے لیے، کفار پر. کفار پر. اچھا، اللہ جو ہے وہ ان کے اس کے ساتھ ہے، کفار پر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس تیسری آ گئی. پھر یہ وہی اللہ ہے جو صفحہ 557 براہیم میں درج ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا. اب یہ چوتھی براہیم کی آ گئی. دنیا میں ایک نذیر آیا. اس کی دوسری قرات یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا. اس کو بھی ہمیں یلو سے ہائی لائٹ کر لینا چاہیے، یلو کو تھوڑا موٹا کر لینا چاہیے. یہ بھی وہی ہے، دنیا میں ایک نبی آیا. اسی طرح براہین احمدیہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا. سو اگر یہ کہا جائے کہ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اوکے، اب یہاں پر ہمارا نیکسٹ پوائنٹ شروع ہو رہا ہے. ہم نے یہاں پر کہا تھا نا یہ حق یہ ہے، تو یہ بیسیکلی انہوں نے کیس اپنا بنا دیا تھا کہ میرا، کہ میں نے ابھی سے نہیں یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے 22 برس سے جو ہے اس لقب سے پکار رہا ہے، اس نام سے پکار رہا ہے. اب اس جو کیس تھا اس کیس کی ڈیٹیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے، سو اگر یہ اب یہ اس کی ڈیٹیل آف پوائنٹ 1. سو اگر یہ کہا جائے، مطلب ڈیٹیل کہہ لیں یا پھر اس کے اوپر جو سوال ہوتے ہیں، جو سوال آئے ہیں. باجی صفیہ کیا یہ غلط ہے؟ اس میں اعتراض کیا ہے؟ اعتراض ہاں، جو اعتراض بالکل بہت اچھی ہیڈنگ دی ہے ججا بھائی نے کہ ڈیٹیل کے اعتراض جو لوگ کر سکتے ہیں، اب اس کے جواب آ رہے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہو گیا. سو اگر یہ کہا جائے کہ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم النبیین ہے، پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے؟ گڈ، یہ اس کو مجھے لگتا ہے کہ پوائنٹ دینا چاہیے. اے کر دیتی ہوں اس کو، اے. اس کا جواب یہی ہے
کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانے میں اتارتے ہیں اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں، بلکہ 40 برس تک سلسلہ وحی نبوت کا جاری رہنا اور زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ جانا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بیسیکلی مجھے یہ جملہ سمجھ نہیں آیا، یہ پھر میں نے کوشچن مارک ڈال دیتی ہوں کہ وہ غیر احمدی وہ کہہ رہے ہیں کہ 40 برس تک سلسلہ بہن میں بے شک ایسا عقیدہ تو معصیت ہے، اور آیت بلا کے رسول اللہ و خاتم النبیین اور حدیث لا نبی آبادی اس عقیدے کے کذب سری ہونے پر کامل شہادت ہے، لیکن ہم اس قسم کے عقائد کے سخت مخالف ہیں اور ہم اس آیت پر سچا اور کامل یقین رکھتے ہیں جو فرمایا کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور اس آیت میں ایک پیش گوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا کہ اب اس کے اوپر یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، سید عتیق شاہ نے کہا نبی تو ہوتا وہی ہے جو آیت 81 آل عمران کی طرز پر بذریعہ جبریل نبی بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ کوشچنز یا اعتراضات ایڈریس نہیں کر رہے، ابھی ہم لوگ صرف بک ریڈنگ کر رہے ہیں۔ اس کے اس بک میں جو ہے کوئی چیز آئے گی تو ضرور ہم ڈال لیں گے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے کون سی کتاب میں آج سے 22 سال پہلے کوثر آپ کی کون سی کتاب میں ان کو نبی اور رسول کے نام سے پکارا گیا؟ براہین احمدیہ۔ ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے جو ہے براہین احمدیہ میں انہوں نے کہا بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کتنے براہین احمدیہ کے اپنے الہام بتائے ہیں اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے؟ انہوں نے بتائے تقریباً 150 ہیں جو ان کے سامنے پورے ہو چکے ہیں۔ نہیں ان کو وہ الہام جس میں انہوں نے ان کو نبی یا رسول کہہ کے پکارا گیا ہے، وہ انہوں نے اس کئی کتاب میں ہمیں 4 بتائے ہیں۔ 4 بتائے ہیں، ہاں کہاں پہ؟ جی، یہ هو الذی ارسل، وہی ہے جس نے ہاں اپنے رسول کو، وہ والا، پھر اس کے بعد جری اللہ، پھر حل الانبیاء، پھر محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور دنیا میں ایک نذیر آیا یا دنیا میں ایک نبی آیا۔ 4 یہ اچھا ٹھیک ہے۔ جی، اس ٹھیک کے ہے، علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح براہین احمدیہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ ساجز کو یاد کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب بھائی کہہ رہے ہیں اوپر سے آگے بھی پڑھتے جانا چاہیے، جب بھائی پوری پڑھنی ہے، لیکن سمجھے بغیر پڑھیں گے تو پھر تو طوطا ہی بن جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اپنا، ہاں انہوں نے کہا کہ اب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے؟ اور وہ کون سی 2 چیزیں انہوں نے کہیں کہ خاتم النبیین کے عقیدے کے اوپر مہر لگاتی ہے؟ قرآن کی ایک آیت اور حدیث بتائی نا؟ اسی میں سے ہیں یا آگے جا کے ہیں؟ اسی میں سے مہر لگا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نیا نبی یا پرانا نبی نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، بالکل اس ٹھیک طرح ہے۔ سے تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ویٹ کر رہے ہو، اور اس کا انہوں نے ریزن کیا بتایا؟ قرآن کی پھر آیت جی ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور حدیث کون سی؟ حدیث لا نبی یا بعدی۔ لا نبی آبادی۔ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس عقیدے کے کذب سری ہونے پر کامل شہادت ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے عقیدے کو نہیں مانتے، اور اب ہم آگے جا رہے ہیں، اور ہم اس آیت پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں جو فرمایا کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور اب آگے آ رہی ہے، اور اس آیت میں ایک پیش گوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آیت میں ایک پیش گوئی ہے، بلکہ مجھے اچھی سی لائن لگانی چاہیے نا، اسٹریٹ لائن لگنی ہے، خیر
جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیش گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیش گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے، اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی نسبت ثابت کر سکے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اب رسمی مسلمان بھی نبی کے لفظ کو اپنی طور پہ ثابت نہیں کر سکتے. نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا پر رسول کی. ویری امپورٹنٹ. نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کر دی گئیں، ہائی لائٹ ہو جاؤ، مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کھلی یعنی فنا پر رسول کی. پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اگر تھوڑا اور کلیئر ہو جائے، اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے. اب وہ چادر کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں. یہ کون سی چادر ہے؟ میں مطلب اس چادر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کس چادر کی یہاں پہ ذکر ہے؟ ایک ہے نا زمبی لونی کہ مجھے چادر اڑا دی جائے، یا قرآن مطلب اور شاید حدیث. ٹھیک ہے، میں نے ادھر کوشچن سائڈ پہ لکھ دیا ہے. جب جیسا ہمارے پاس احمدی بھائی آئے گا نا، اچھا وہ کہہ رہے ہیں فنا فی رسول صوفیہ کرام کی ٹرم ہے، لیکن ٹھیک ہے، میں نے یہ آپ کا سوال سائڈ پہ لکھ لیا. ٹھیک ہے، اس لیے اس جیسا کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے، اور نہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے. اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی، گو بروزی طور پر، مگر نہ کسی اور کو. ٹھیک ہے، وہ جو پیج کوئی اس میں مزمر تھی وہ یہ ہے. آئی تھنک یہ ورڈز بہت امپورٹنٹ ہیں، تو ہمیں اس پورے حصے کو ہائی لائٹ کر کے اچھا یہاں بھی rating لینا. یہاں اچھا یہ والی جو چیز ہے نا، یہ کانسیپٹ ایک تو کلیئر ہونا چاہیے، اور یہاں پہ ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے، مطلب حضور کی لائف میں اور ہماری لائف میں بھی. اس لیے اس کا نام نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، یعنی کہ مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ فخر کی بات ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمے سے لیتا ہے. اور ان کے چشمے سے پینے کا مطلب وہی ہے جیسے جو ان کا دین ہے اسی میں سے وہ بات لے کے حضور بتا رہے ہیں، مطلب انہی کے چشمے میں سے پی رہے ہیں. جیسے انا آتینا کل کوثر میں ہاں وہ یہ بھی ہے، قرآن احمد میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کوثر کوثر بھی حضور پہ وحی ہوئی ہے کہ ان کے لیے. لیکن اگر بیسک کانسیپٹ جو مجھے ابھی تک سمجھ آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا. ہاں نبوت کی تمام کھڑکیاں بند ہو گئی ہیں. یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اس کو ہمیں بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے، تقریباً یاد کر لینا چاہیے کہ ہم جو ہر وقت کہتے رہتے ہیں نبوت جاری ہے، وہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتا ہے. حضور کہہ رہے ہیں کہ نبوت ہمارا عقیدہ ہے کہ ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، اور حدیث لا نبی آبادی کے ہوتے ہوئے کسی نئے یا پرانے نبی کا آنا ممکن نہیں. نبوت کی تمام کھڑکیاں بند ہو گئی ہیں، لیکن صرف ایک کھڑکی سیرت صدیقی کھلی ہے، یعنی کہ اس کی محبت میں فنا ہو جاؤ تو پھر، اور جب اس کی محبت میں فنا ہو کر کام کیا جاتا ہے کچھ بھی،
تو وہ اس کے لیے مطلب جس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہی سب کچھ ہوتا ہے، اصل وہی ہوتا ہے. اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے. اس کے یہ معنی ہے کہ محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی، گو بروزی طور پر مگر نہ کسی اور کو. اٹس اے ویری ڈفرنٹ اور ویری. اگر آپ کو بالکل فنا کے رسول کی ٹرم کو سمجھنا ہے تو کوئی صوفی تلاش کریں جو جس میں فنا ہو جاتا ہے وہ بھی وہی ہو جاتا ہے. جیسے لوہے کو آگ میں ڈالو تو لوہا بھی آگ نظر آتا ہے. یہ کانسیپٹ بتائیے. نہیں، یہی بات میں اگر اس کے لیے ایک بات کرتی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ حضور نے اتنے الفاظ مشکل لکھے ہوں کہ ہم کو کسی کی ضرورت پڑے اس کو سمجھنے کے لیے. تو تھوڑا سا اگر ہم اور جھک جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اس لفظ کو سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی. جو کانسیپٹ ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانسیپٹ ہے فنا فی الرسول کا وہ صوفیہ میں پایا جاتا ہے. باقی یہ کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہاں، ہو اپنی سکتا ہے، ذات بالکل کو صحیح. کر کے اس میں کو کیا اس پیش گوئی کا پتہ ہوگا یا یہ بات ان کے لیے بھی نہیں ہے کہ ان کے مخالفوں کو اس پیش گوئی کا نہیں پتہ. یہ وہ تعلیم ہے. میں ایک ویسی بات کر رہی ہوں، مجھے
اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل سے کہ اس کو کلیئر کیا جائے، لیکن یہ وہ تعلیم ہے جو ہم دوسروں کو دینے نکلے ہیں، لیکن وہ صرف ہماری پاکٹ میں ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ہمیں ایک ٹپ ملی ہے ہاٹ لائن پہ جی کہ لاہوریوں کی سائٹ ہے، وہاں جائیں، وہاں ایک کتاب ہے ایک غلط فہمی کا ازالہ، اس میں ساری تفصیل موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ججا بھائی لکھتے ہیں نہ نیا نہ پرانا، بس امام مہدی محمد رسول اللہ آیا ہے۔ امام مہدی محمد رسول اللہ آیا ہے، یعنی کہ مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پیدا ہوئے۔ ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی محمد رسول اللہ نہیں، مہدی محمد رسول اللہ کی بعثت ثانوی ہے۔ لیکن پھر آج بھی احمدیوں سے جب بات ہوتی ہے یا کوئی بے چین ہو کے کہتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، اکثر بے چین ہو کے یہ بات پوچھتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہے تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ معذرت، آپ مجھے پلیز چپ کرا سکتی ہیں نہیں، میں کوشچن؟ بالکل اوپن ہے ہر چیز۔ بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ہے نا اس کی باتوں کو، اچھا سوری، میں کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ یہ سوال سب نوٹ کرتے جاتے ہیں، اور پھر جب ہمارے پاس کوئی احمدی بہن یا بھائی ہمیں سمجھانے کے لیے آئے گا، اگر مربی صاحب آ جائیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ تو جب بھائی کہہ رہے ہیں قرآن میں بھی ہے، تو ہم یہ سارے سوال ان کے سامنے رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو ہم پینٹ کا پہلا برش لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپس میں پہلے پڑھا ہوا ہے ہم نے، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ سارے سوال ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ یہ جو ٹام بھائی جو ہیں یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کی باتوں کو پورا سمجھا جائے۔ ہوا سمجھا کریں، نہیں یہ والا کمنٹ پڑھنے والا نہیں ہے، وہ ٹام بھائی اور ججا بھائی آپس میں دوست ہوں گے، تو ججا بھائی جو لکھ رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی باتوں کو ہوا سمجھا جائے۔ ججا بھائی کہتے ہیں کہ قرآن میں محمد رسول اللہ کی ہی بعثت ثانوی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ جی بہتر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جب ججا بھائی ابھی دے سکتے ہیں قرآن اور حدیث سے؟ سب ہمارے دوست ہیں، لو فار آل ہیٹڈ فار نن ہیں، سب ہمارے دوست ہیں۔ ٹھیک ہے ججا بھائی، یا تو آپ ہمیں نکال کے دے دیجیے گا، اور اگر ابھی اچھا دے سکتے ہیں تو ابھی لے لیں۔ اچھا جی، اب یہ چیز یہاں پہ ذکر ہے کہ چار آیات کے بعد یہاں پہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک ایسی پیش گوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو نہیں پتا، اور وہ پیش گوئی کس پر نازل ہوئی ہے؟ وہ پیش گوئی وہ راز ہے، نہیں، اس آیت میں ایک پیش گوئی ہے، ہاں، جس کی ہماری مخالفوں کو خبر نہیں۔ اور وہ پیش گوئی نازل کس پر ہوئی ہے؟ حضور پر، مرزا صاحب پر۔ یا پھر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت بتا دی تھی جب قرآن نازل ہوا تھا؟ ہاں، آپ یہ کہہ رہے ہو، میں یہ نوٹ کر لوں، اس کی خبر کس کو؟ یہ اس آیت میں ایک پیش گوئی ہے، ہاں جی، یہ تو وہ لکھیں گے، یہ خبر ڈانس کر رہے ہیں میرا بولا، کس کو دی گئی؟ چلتا ہوا نظر آئے، یہ خبر کس کو دی گئی؟ ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کر لیا کہ جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں۔ ہاں چچا بھائی، چچا بھائی آیت اور حدیث دیں گے ریگارڈنگ بعثت ثانی۔ یہ نوٹ کر لیا میں نے، اور یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ ٹام بھائی نے جو کہا ہے نا لاہوری ویب سائٹ
ایک منٹ، کیا نام ہے اس کا، اوپر جا کے دیکھوں. ایک غلط فہمی کا ازالہ، ایک غلط فہمی کا ازالہ، لاہوری ویب سائٹ. یہ ٹپ ہے، ٹپ 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 ٹپ. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں اس کے یہ معنی ہے کہ محمد کی نبوت آخر محمد ہی کو ملی، وہ بروجی طور پر مگر نہ کسی اور کو. پس یہ آیت کہ ما کانا محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کے معنی یہ ہیں. اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ہے، کر دیتے ہیں. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے بھی ابا مگر تم میں سے کسی مردوں کے باپ، لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. اب بالکل مرزا صاحب نے اس کا کہا ہے کہ اس کے جو مفہوم بن رہے ہیں نا وہ یہ بن رہے ہیں. لیسا محمد ابا احد من رجال الدنیا، نہیں ہے محمد والد کسی بھی مردوں میں سے، دنیا کے مردوں میں سے. نہیں ہے محمد کسی کے بھی والد نہیں ہے دنیا کے مردوں میں سے. اگر میں غلط کر رہی ہوں تو وہ پھر ضرور دیکھ لیجیے گا. ولیکن ہوا ابن للرجال الآخرہ، لیکن وہ آخرت کے مردوں کے باپ ہیں. لِأَنَّهُ خاتم النبیین، کیونکہ یا تاکہ وہ خاتم النبیین ہیں. ولا سبیل الی فیوض اللہ من غیر توسطہ، اور ولا سبیل الی فیوض اللہ، ان کے ریفرنس کے بغیر اللہ کے فیض حاصل کرنے کا راستہ نہیں مل سکتا. مفہوماً یہ لگ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مردوں کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ آخرت کے مردوں کے باپ ہیں، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں، اور ان کے فیض کے بغیر نہیں، ان کے توسط کے بغیر ہمیں اللہ کے فیض کا راستہ نہیں مل سکتا. ایگریڈ؟ جی. غرض میری نبوت اور رسالت با اعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے. اچھا نیچے آیت آ گئی ہیں، مسلم کی ہے 7299. میں ساتھ ساتھ نوٹ کرتی جاؤں، بعد میں بھول جانا ہم نے. چیک مسلم 7299 اینڈ سورہ جمعہ آیت 2 اور 3. سورہ وآخر منہم، یہ وہ آ گیا. اس میں حضور نے وہ دی ہے ریفرنس، وہ بھی پڑھ لیں. جزاک اللہ محمد بھائی اور ججا بھائی. غرض میری نبوت و رسالت با اعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے، نہ میرے نفس کے روح سے، اور یہ نام بحیثیت فنا فی رسول مجھے ملا، لہذا خاتم النبیین کے مفہوم میں فرق نہ آیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے سے ضرور فرق آئے گا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی بالکل، حضور کا ایک ایک لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہمارے لیے ہی لکھا ہوا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ان لفظوں سے، ان باتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ کے جانا ہے، تاکہ آگے ہماری نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں. بالکل. اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی کے معنی، اچھا معنی ہم لوگ پڑھتے ہیں معنی، لیکن اردو میں معنی ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی کے معنی لغت کے روح سے یہ ہیں کہ خدا کی طرف سے اطلاع پا کر غیب کی خبر دینے والا. یہ نبی کی ڈیفینیشن آئی ہے، نبی کے معنی لغت کے روح سے. بس جہاں یہ معنی صادق آئیں گے، نبی کا لفظ بھی صادق آئے گا.
کہ جو بھی خدا کی طرف سے اطلاع پا کر غیب کی خبر دے، انسین کی، بس جہاں یہ معنی اور نبی کا رسول ہونا شرط ہے. گڈ پوائنٹ. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کا رسول ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر وہ رسول نہ ہو تو غیب مصفہ کی خبر اس کو نہیں مل سکتی. نبی کا رسول ہونا شرط ہے. اور یہ آیت روکتی ہے لا یظہر علی غیبی آدن الا من ارتضی من رسول ہے. اور یہ والی آیت سورہ الاحزاب کی 41 ہے. وہ غیب کی خبر نہیں دیتا تم میں سے کسی کو بھی، آدن کسی کو بھی غیب کی خبر نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول سوائے رسولوں میں سے جن کو وہ چن لیتا ہے. اب اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان معنوں کے روح سے نبی سے انکار کیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ امت مکالمات و مخاطبات الہیہ سے بے نصیب ہے، کیونکہ جس کے ہاتھ پر اخبار غیبیہ من جانب اللہ ظاہر ہوں گے بالضرورت اس پر مطابق آیت میں نے اینٹی بائیوٹک کھائی نہیں، یہ کیوں رکھی ہے؟ پانی پیتی جا رہی ہوں، اینٹی بائیوٹک ویسے رکھی ہوئی، ابھی دیکھا ہے. اچھا، کیونکہ جس کے ہاتھ پر اخبار غیب یا من جانب اللہ ظاہر ہوں گے بالضرورت اس پر مطابق آیت لا یظہر علی غیبہ کے مفہوم نبی کا صادق آئے گا. اسی طرح جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے گا اسی کو ہم رسول کہیں گے. فرق درمیان یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک ایسا نبی کوئی نہیں جس پر جدید شریعت نازل ہو، یا جس کو بغیر توسط جناب اور ایسی فنا فی الرسول کی حالت کے جو آسمان پر اس کا نام محمد اور احمد رکھا جائے یوں ہی نبوت کا لقب عنایت کیا جائے. ومن ادعا فقد کفر. اس میں اصل بھید یہی ہے کہ خاتم النبیین کا مفہوم تقاضا کرتا ہے، اب یہ وہ بھید ہے کہ جب تک کوئی پردہ مغایرت کا باقی ہے، یعنی کہ غیرت کا کوئی بھی پردہ باقی ہے، اس وقت تک اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑنے والا ہوگا جو خاتم النبیین پر ہے. اوکے، یعنی کہ خاتم النبیین پر مہر ہے. لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ وبائی سے نہایت اتحاد اور نفی غیریت کے اسی کا نام پا لیا ہو اور صاف آئینہ کی طرح محمدی چہرے کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا کیونکہ وہ محمد ہے وہ ذلی طور پر. بس باوجود اس شخص کے دعوے نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا، پھر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہی رہا، کیونکہ یہ محمد ثانی اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے اور اسی کا نام ہے. مگر عیسیٰ بغیر مہر توڑنے کے آ نہیں سکتا کیونکہ اس کی نبوت ایک الگ نبوت ہے. اوکے، یہ نشان مگر عیسیٰ الگ نبوت ہے. اور اگر بروزی معنوں کے روح سے بھی کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے کیا معنی ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. سو یاد رکھنا چاہیے کہ ان معنوں کے روح سے مجھے نبوت اور رسالت سے انکار نہیں ہے. یہاں پر یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ معنوں کے روح سے مجھے نبوت اور رسالت سے انکار نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ محمد اسلام، اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبوت جاری ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن اگر کوئی کھو جاتا ہے اس محبت میں فنا پھر رسول ہو جاتا ہے تو وہ مہر نہیں ٹوٹتی. اچھا جی،
ابھی کھول لیں، اس میں محمد رسول اللہ کی باسط ثانی جو آخرین ہونی تھی اور 2 دور بتائے ہیں، ایسا نبی نہیں کہا گیا کہ اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا نبی نہیں آ سکتا۔ آگے آپ ڈھونڈیں کیسا محمد ثانی لفظ آ گیا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، مجھے ایسی نبوت سمجھ لیں۔ اسی لحاظ سے صحیح مسلم میں بھی مسیح موت کا نام نبی رکھا گیا، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ جو ہے وہ۔ اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے؟ اگر کہو اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں، اب دوسری دلیل ہے کہ محدث رکھ لیں، تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے۔ اور نبی ایک لفظ ہے جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے، یعنی عبرانی میں اس لفظ کو نابا کہتے ہیں اور یہ لفظ نابا سے مشتق ہے، جس کا یہ معنی ہے خدا سے پا کر پیش گوئی کرنا، اور نبی کے لیے شارع ہونا شرط نہیں ہے، یہ صرف محبت ہے جس کے ذریعے سے امور غیبیہ کھلتے ہیں۔ اچھا نیچے نا یہ ہمارا جو سٹار ہے نا وہ رہ گیا تھا، سورہ فاتحہ کے بعد یہ ہے، یہ میں پڑھوں؟ ہاں جی جزاک اللہ۔ یہ ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی۔ یہ ضرور یاد رکھو کہ وہ امت یا اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے۔ پس منجملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشگوئیاں ہیں جن کی روح سے انبیاء علیہ السلام نبی کہلاتے رہے، لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے، جیسا کہ آیت لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول سے ظاہر ہے۔ پس مصفی غیب پانے کے لیے نبی ہونا ضروری ہوا، اور آیت انعمت علیہم گواہی دیتی ہے کہ اس مصفی غیب سے یہ امت محروم نہیں، اور مصفی غیب حسب منطوق آیت نبوت اور رسالت کو چاہتا ہے، اور وہ طریق براہ راست بند ہے۔ اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس محبت کے لیے محض بروز اور ذلیت اور فنا فی الرسول کا دروازہ کھلا ہے۔ آگے پڑھو۔ مصفی غیب، مصفی کا مطلب کوئی ترجمہ لکھ دیں؟ مصفی غیب، مصفی غیب کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسا نبی ٹھیک ہے، کوئی لکھ دے گا نیچے۔ اچھا اب یہاں سے پڑھ لیں۔ بس میں جب کہ جی ضرور۔ بس جب اچھا مل گیا۔ پس میں جب کہ اس مدت تک 150 پیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر بچشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں، تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ اور جب کہ خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کر دوں یا کیوں کر اس کے سوا کسی دوسرے سے ڈروں؟ مجھے اس خدا کی قسم۔ ایک تو ان کو 150 پیش گوئیاں انہوں نے بتایا ہے کہ اتنی زیادہ مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کا نام یہ رکھا ہے، تو وہ کیسے انکار کریں؟ ہاں لیکن کوشچن یہاں پہ میں پھر دوبارہ سے کرنے لگی ہوں، میں بہت نااہل ہوں، اگر میں کوشچن ایسا کر دوں
تو آپ لوگ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں کیونکہ ہم ہمیں نہایت کوئی پاکیزہ حد ہوتی کتاب ہے. دیکھیں میری بات سنیں، کوشچن کرتے پاکیزہ ہیں کہ کلام پڑھ رہے ہیں. دروغہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی کہا ہے کہ تم دروغہ نہیں ہو. تو آپ لوگوں کے ڈر سے کہ وہ کچھ کہیں گے آپ اپنا سوال نہ روکیں. اور مجھے پتا ہے کہ آپ اور لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے پڑھتی ہیں، تو آپ کھل کے سوال کریں. جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت، کیونکہ مجھے پھر آگے ان کے سوالوں کے جواب بھی دینے ہوتے ہیں، تو میرا کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اور یہاں آ کے پھر میں بالکل بچی بن جاتی ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے بہت ہی پیارے اور قابل محترم استاد بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی الحمدللہ. اور جو احمدی بہن بھائی نا، اگر وہ جذباتی ہو کر گالیاں شالیاں بھی دیتے ہیں نا، تو جی وہ پھر مجھے ہی دیتے ہیں. وہ آپ کا نام الحمدللہ ابھی تک نہیں آیا. آج کے بعد کا نہیں مجھے پتا، میرا اور لبنہ کا آ چکا ہے، آپ کا نہیں آیا ابھی تک. جیلس ہوتے ہیں. لبنہ نہیں کہہ رہی ہے نہیں، پٹائی بھی ہو سکتی ہے. پٹائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن علم مطلب وہ کھول کے بیان کرنا تو اچھی بات نہیں ہے کہ کئیوں کا فائدہ ہو جائے گا. بہت اچھی بات ہے، لیکن وہی بات ہے کہ کچھ لوگ تھوڑے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں، نہیں، ان چلے کو آپ سوال کریں. جذباتی ہوتے ہیں کچھ لوگ. That's it. ہم سب کو اپنے ماں باپ سے بہت پیار ہوتا ہے، لیکن اگر انہوں نے کچھ اچھے کام کیے ہوتے ہیں تو ہم فخریہ ان باتوں کو وجہ بنا کے رکھتے ہیں، بلکہ ان سے باقی لوگ بھی ان کے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں جو کام انہوں نے نیکی کے کیے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ اللہ میاں ہمیں ان لوگوں میں سے ہی بنائے، تاکہ ہماری اولاد ہی نہیں بلکہ دوسروں کی اولادیں بھی ہم کو اچھے لفظوں میں یاد کریں. کوئی بات نہیں، آپ نے کافی تحمید باندھ لی ہے. اور امید کرتی ہوں کہ کوئی براڈ نہیں لگے گی ہمارے خلاف. لیکن لگ بھی گئی تو کوئی بات نہیں ہے. احمدی بہن بھائی جذباتی ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اچھا جی، اب سوال آپ مجھے بتائیے کہ میں کون سے پیج پہ تھی یہاں سے؟ آپ نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود میرا نام رکھ دیا ہے، مجھے اس خدا کی قسم ہے. مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افطرا کرنا ہاں جی لعنتیوں کا کام ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں اور تو ان کو یہ میں بتا دوں کہ میں یہ کتاب پڑھ کے سنا رہی ہوں، ایسا نہ سمجھیں کہ کوئی بھی بات میں اپنی طرف سے نعوذ باللہ کر رہی ہوں. ہم اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے. ٹھیک ہے، مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کچھ عرصے میں کہ ٹک ٹاک پہ مس انڈرسٹینڈنگز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہے ایک جملہ سن کر پورا بنا لیتے ہیں. اسے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. وہ انکمپلیٹ علم جو ہے نا وہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے، ان کے لیے زیادہ ہوتا ہے بلکہ. اچھا جی، اچھا اس نے مسیح موعود کو اچھا مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا اور جس پر افطرا کرنا لعنتیوں کا کام ہے کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے. اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں، ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے. اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا. میرے لیے زمین نے بھی گواہی دی اور آسمان نے بھی. اس طرح پر میرے لیے آسمان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، مگر پیشگوئیوں کے مطابق ضرور تھا
کہ انکار بھی کیا جاتا، اس لیے جن کے دلوں پر پردے ہیں وہ قبول نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں کہ ضرور خدا میری تائید کرے گا، جیسا کہ وہ ہمیشہ اپنے رسول کی تائید کرتا رہا ہے۔ کوئی نہیں کہ میرے مقابل پر ٹھہر سکے، کیونکہ خدا کی تائید ان کے ساتھ نہیں، اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں ٹھیک ہے، اور نہ یہ ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے کہ اگر ہم غور سے دھیان سے نہ پڑھیں کہ کہاں پہ انکار کیا اور کہاں پہ اقرار کیا ہے۔ تو اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں جہاں میں نے انکار کیا ہے اس کے کیا ڈیٹیل ہے؟ جی، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جس جگہ پر میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، یا وہ پھر جدید شریعت کا جہاں پہ ذکر آیا ہے وہ نہیں ہوں، بلکہ وہی شریعت ہے، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان مستقل معنوں طور سے پر شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ ہی مستقل طور پر نبی ہوں۔ جی بالکل، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے، یعنی کہ جن کی میں نے اطاعت کی ہے نا ان سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، اور رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ ایک منٹ، اس طور یہاں پر اس پیراگراف میں انہوں نے دونوں چیزوں کو کمپائل کر دیا ہے۔ پہلے انہوں نے جو ہے، اب اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ نہ کریٹ ہو اس لیے انہوں نے بہت کھول کے بات کی ہے کہ جہاں پر میں نے نبوت یا رسالت کا انکار کیا ہے وہ اس لیے انکار کیا ہے کہ میں مستقل طور پر شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ ہی میں مستقل نبی ہوں، لیکن جہاں پر جو ہے میں نے اقرار کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو فالو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے علم غیب دیا، اس لیے جو ہے میں رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ دیکھو جملے کے شروع میں بھی بات کلیئر کی اور آخر میں بھی شروع کلیئر کی ہے۔ جی بالکل سٹیئر بھائی، ایگزیکٹلی آپ نے یہ حوالہ دیا تھا۔ اس طور کا نبی کے لانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ ماشاءاللہ۔ جی آگے پڑھوں میں؟ جی بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے، سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا، اور میرا یہ قول کہ من نیستم رسول و نیاورہ وردہ ام کتاب۔ اب اس کا ترجمہ تکا تو لگا سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ ترجمہ سٹیئر بھائی اگر فارغ ہیں تو اوپر آ کے بتا دیں گے، نہیں تو اچھا لوگ آ گئی ہمارے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی کیا حال ہے؟ بہت اچھا الحمد للہ۔ اچھا، بک ریڈنگ ہو رہی ہے، میں نہیں اٹینڈ کر سکی کوئی نہیں، تو یوٹیوب پہ لگا دوں گی۔ ایک غلطی کا زیادہ چھوٹا سا پمفلٹ ہے، اچھا صحیح، لیکن اس کے اوپر بڑے اعتراضات بھی ہوتے ہیں۔ سب اعتراض چھوڑو، ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو جواب دیں۔ بالکل اسٹیئر بھائی کہاں گئے؟ آئے تھے اوپر؟ یہاں سے کرتے ہیں دوبارہ ان کو کال ڈالنا ہے۔ نہیں وہ ہاں جی السلام علیکم۔ آپا میں یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے چھوٹی سی، او یس، بہت عظیم کتاب ہے۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اعتراض کا جواب جو ہے، لیکن وہ بات وہی آتی ہے نا کہ جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کا۔ اب یہ جو ہے نا، یہ ایک اعزاز اللہ تعالیٰ اس امت کو دینا چاہتا ہے۔ یہ وہی بات ہے نا کہ آپ کی خدمت میں اللہ کوئی دودھ پیش کرے
تو آپ اسے وہ پیالے کو پرے کرتے ہیں، نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے اس کے برعکس کچھ اور چاہیے. یہ اس طرح کی بات ہے. یہ تو ایک مصفہ دودھ ہے جو وہی الہی جس پر کلام اللہ تعالیٰ جاری کرے، اس پر تو رحمتوں کے اور اس کی نسلوں کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو دوسرا وہ آپ پوچھ رہی تھی، وہ فارسی تو مجھے نہیں آتی، لیکن وہ تکا ہی لگا سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کو صحیح آتی ہے، وہ شاہد حسینی صاحب یا اس طرح کے بھائی ہیں، ان کو وہ ٹھیک آتی ہے. تو یہ کتاب بہت بڑی رہنمائی ہے اگر کوئی حاصل کرنا چاہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا، یہ تقریباً 10 بار ہمیں بغیر رکے پڑھنا چاہیے، پھر یہ چیزیں کافی کلیئر بالکل پڑھنی چاہیے. یہ کاپی کر کے اپنے پاس جلد بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو بعض کا یہ پڑھی جاتی ہے تو میں ساتھ ساتھ دیکھتا رہتا ہوں. تو اس میں بہت نکتے ہیں. دیکھیں آپ کو اگر یہ میری دونوں بہنیں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ہم سب کو اگر کسی کو بھی ایک کوئی سچی خواب یا کوئی ایسا نظارہ نظر آتا ہے تو وہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. بے شک. تو اگر اللہ کا فضل نازل ہو رہا ہو تو ہم کہیں نہیں یہ تو بس آج سے 1400 سال پہلے تک تھا، ختم ہو گیا، اس کے بعد ہے ہی نہیں. بھئی اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں یہ فرمایا قرآن کریم میں نے 1-2 دفعہ پڑھا ہے، میں نے کسی حد تک ترجمہ بھی پڑھا ہے، کہیں نہیں فرمایا کہ وہ اس کی یہ صفت کلام جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے، یہ بند ہو گئی ہے. کہاں اس نے کہا کہ وہ بولتا نہیں ہے، وہ سنتا ہے اور وہ بولتا بھی ہے. جب آپ دعائیں کرتے ہیں، عجیب الدعوت داعی اذا دعان ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے. اگر سنتا ہے صرف تو جواب نہیں دیتا، تو اس دعا کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ یہ موٹی موٹی باتیں جن پر انسان کو غور کرنا چاہیے. اور روحانیت کا جو سفر ہے، جس دن یہ انسانیت میں سے روحانیت کا سفر نکل گیا تو ختم ہو گئی بات، تو پھر رہی نہیں، وہ تو پھر الحاد کی طرف چلا جائے گا نا زمانہ جو ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے. وہ شیخ محمد ہے شاید ان کا نام، وہ کراچی والے ہیں، وہ قرآنسٹ ہیں، لیکن انہوں نے بھی ایک کسی عالم دین کو یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا حضور نبی پاک کے لیے کہ وہ آخری نبی. اللہ تعالیٰ ایک اعزاز بخش رہا ہے، خاتم النبیین، یعنی جس نبی کے پاس یہ سٹیمپ ہوگی، یہ مہر ہوگی، وہ نبی مانا جائے گا جس کی تصدیق حضور نبی پاک فرمائیں گے. اور آئندہ کے لیے یہاں سے پھر وہ یہ دروازہ ہے کسی کے لیے روحانیت کا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب ہے، وہ باب رحمت ہے، وہاں سے ہی آپ کو جو ملنا ہے وہ ملنا ہے، ادھر ادھر سے اب وہ کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا بھی یہی مفہوم، مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے. آگے آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، نیچے سننے والے بھی، تو دیکھ لیں غور کر. یہ کانسیپٹ جو ہے نا سیمل بھائی، بہت ڈفرینٹ ہے. لائک ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اور میں اگر اپنی بات کروں تو جو معذرت کے ساتھ لیکن عام احمدی جو کانسیپٹ لے کے چل رہا ہے، حضور نے جو بتایا ہے اس سے تھوڑا سا دور ہو گیا ہے. اس کے لیے یہ جو میرے تھوڑا دن پہلے جو ہے نا، وہ ایک چیز میری آنکھوں سے گزری ہے، کہ بلکہ کچھ مہینے ہی ہو گئے ہیں، یہ بحث ہو رہی تھی وہ 1974 کی اسمبلی کی بحث پر نا. تو وہاں پر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً جو جواب دیا تھا وہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امتی نبی مانتے ہیں ہم. تو جس قدر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے اس قدر جو ہے نا، یا جماعت کا جو نظریہ ہے یا جو اس کا بنیاد ہے، جی اس حد تک رہنا چاہیے. کیونکہ اس سے آگے جائیں گے تو پھر وہ معاملات خراب ہوں گے. یہ ایک غلطی کا ازالہ جو ہے یہ صرف غیر احمدیوں کے لیے نہیں ہے، احمدیوں کے لیے، بلکہ بیسک ہے ہی احمدیوں کے لیے. کسی احمدی نے جواب دیا تھا کہ نہیں ہم ان کو نبی نہیں مانتے. اور نے کہا تو تھا محض انکار صحیح نہیں ہے. واقعی میں میں یہ انکار، احمدیوں کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے. ہاں جی، لیکن
وہ اس طرح، لیکن ایک جو حقیقت ہے وہ یہ ہے احمدیوں کے لیے، جو احمدی کہتے ہیں، یا بہرحال جو میں کنسیپٹ سمجھتا ہوں کہ ذلی یا بروزی نبوت سے انکار بھی جو ہے نا، ذلی نبی بھی تو نبی ہے نا، جس کو اتنی بارش کی طرح پیش گوئیاں ہو رہی ہیں اور وہ قرآن کے علوم و معرف بیان فرما رہے ہیں، ہوں تو ان کی حقیقت، ایک حقیقت تو ہے کہ وہ ذلی طور پر، بروزی طور پر وہ ایک نبی ہیں، لیکن وہ اس طرح نبی نہیں ہے جس طرح 1,24,000 یا حضور نبی پاک ہیں. یہ ان کی نیابت میں ہے، یہ سمجھ لیں، ہوں ان کے زیر سایہ ہیں، یہ ان کی نگرانی میں ہے. یہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک آنریری جو ہے وہ کسی کو آپ وزیر لگا دیتے ہیں یا مجسٹریٹ یا جج لگا دیتے ہیں، آنریری ایک عزت ہے جو کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے. اب اس سے محض انکار جو ہے یہ غلط ہے. ہاں، وہ لیکن وہ تو یہاں تک بھی ہے کہ وہ وجود ہی ان کا اپنا ختم کر دیا. وہ کہتے ہیں میرا نفس نہیں ہے درمیان میں. ہاں لیکن ہم کئی دفعہ جو ہے ایسے سے مقابلے پر الزامی جواب دیتے ہوئے مقابلے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل لے آتے ہیں، جبکہ اگر ہم دیکھا جائے تو حضور کچھ اور بتا رہے ہیں. حضور یہی بتا رہے ہیں نا، اس نور پر فدا ہوں جس کا ہی میں ہوا ہوں، آہا، وہ ہے میں وہ چیز کیا چیز ہوں، کیا بس فیصلہ یہی ہے. وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ. زبردست. بہت بہت خوبصورت کتابچہ ہے. ہاں جی. باقی میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ تو جو مجھے سامنے آتا ہے پھر کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے. علم سے پہلے اسٹیریل بھائی اخلاق ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے. آپ جی جی ہمیں سمجھا رہے ہیں اور بہت بہت شکریہ اس کا. پڑھیں ہم آگے. جی جی پڑھیں. یہ صفحہ وہ میں اب ادھر میں میرے پاس ہو رہا ہے کہ صفحہ کون سا ہے یہ؟ اچھا ہم لوگ ہیں 211. اچھا نہیں، میرے پاس وہ کتاب سے آپ پڑھیں، میں وہ ڈھونڈوں گا. کتاب کا یہ 211. اچھا نہیں نہیں، آپ کے میرے پاس پاس وہ چھوٹے رسالے سے میں نے لیا. چھوٹے رسالہ، وہ جہاں پر وہ شعر ہے نا ٹھیک ہے پڑھیں، فارسی کا. ٹھیک ہے پڑھیں آپ. آ جی گیا میرے پاس. کوثر آپ ہی. اچھا ایک بات ضروری ہے، وہ جو یہ بہن پڑھ رہی تھی نا، ان میں اردو کا تھوڑا سا وہ من جملہ ہے، وہ لفظ ہے کہ ان سے وہ غلط پڑھا گیا تھا. ٹھیک ہے، من جملہ نہیں ہے، من جملہ ہے. جو جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی کوثر آپ ہی، آپ پڑھیں گے یا میں کر دوں؟ چلیں کم آئی ہو جائیں گی تو بتائیے گا. اچھا جی. اچھا میں ابھی نا یہ بک ریڈنگ کے دوران جو ہے نا غیر جماعت بھائیوں کو ابھی نہیں دے رہی، ٹھیک ہے؟ پھر جب ہم لوگ یہ پڑھ لیں گے نا تو اگر ہم نے